بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نجاشی بادشاہ کا قصہ تاریخ اسلام کا وہ روشن باب ہے جس نے مظلوم مسلمانوں کو نہ صرف ایک محفوظ پناہ گاہ دی بلکہ انصاف اور ہدایت کا راستہ بھی دکھایا۔ حبشہ کا یہ بادشاہ اپنے عدل، حلم اور رحم دلی کی بدولت اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کا مددگار بنا۔ جب مکہ کے قریش مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، نجاشی کے دربار نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن بن کر ان کے دلوں کو سکون دیا۔ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن کو سنا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے انصاف نے ظالم قریش کے منصوبے خاک میں ملا دیے اور مظلوم مہاجرین کو پرامن زندگی فراہم کی۔ یاد رکھیں، نجاشی کا قبول اسلام صرف ایک بادشاہ کا ایمان لانا نہیں تھا بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کا اعلان تھا، جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ حق کی روشنی جب دل میں اترتی ہے تو سب اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نجاشی بادشاہ کے ایمان لانے کا ایمان افروز واقعہ بتائیں گے، جس واقعے نے ثابت کیا کہ اللہ کی رحمت ہر دل تک پہنچ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ نجاشی بادشاہ کا نام اسہمہ تھا اور وہ حبشہ یعنی آج کے ایتھوپیا کا عادل، رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھے۔ ان کا لقب نجاشی تھا، جو حبشہ کے بادشاہوں کے لیے بطور لقب استعمال ہوتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ نجاشی ایک ایسا نام ہے جو اسلام کی تاریخ میں نہایت احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے پناہ دی۔ مکہ میں قریش کے مظالم بڑھ چکے تھے، کمزور اور بے بس مسلمان اپنے ایمان کے دفاع میں بے یار و مددگار ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے نجاشی جیسے نرم دل، منصف مزاج حکمران کے دل میں رحم ڈال دیا، جو مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط سہارا بن گئے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد نے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور یہی ہجرت نجاشی کے اسلام کا باعث بنی۔ اس ہجرت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی شدت بڑھی اور ان کے لیے دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک محفوظ مقام کی تلاش کا مشورہ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب کفار مکہ نے نہ صرف جسمانی اذیتیں دینا شروع کیں بلکہ مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی تھی۔ دن بدن مظالم کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ کچھ مسلمان اپنے ایمان پر قائم رہنے کے باوجود شہید ہو گئے، جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اسلام کی پہلی شہید خاتون تھیں۔ اس ظلم و ستم کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ یاد رکھیں، حبشہ اس زمانے میں ایک اہم اور مضبوط سلطنت تھی جس کا بادشاہ نجاشی تھا، اور نجاشی اپنے عدل و انصاف، رحم دلی اور کمزوروں کی حمایت کے لیے مشہور تھا۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہاں جا کر رہو جب تک کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہ بنا دے۔ یہ الفاظ مسلمانوں کے دلوں کے لیے امید کی کرن بنے، اور پہلی ہجرت کے لیے 11 مرد اور 4 خواتین حبشہ روانہ ہوئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھے۔ بعد میں ایک دوسری جماعت بھی حبشہ گئی جن کی تعداد تقریباً 83 تھی۔ روایت بتاتے ہیں کہ نجاشی نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کو دین، عقیدے اور عبادات کی مکمل آزادی دی۔ کہتے ہیں مسلمانوں کی ہجرت قریش کو برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے فوراً 2 چالاک اور بااثر شخصیات عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار بھیجا تاکہ مسلمانوں کو واپس لایا جا سکے۔ ان دونوں نے حبشہ کے وزیروں اور درباریوں کو قیمتی تحائف دے کر اپنے حق میں کر لیا، اور نجاشی کے سامنے مسلمانوں پر الزامات لگائے کہ یہ لوگ اپنے قبیلے کے دین اور تمہارے دین دونوں کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ لیکن نجاشی، جو ایک عادل حکمران تھا، اس نے بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا اور ان کا موقف سننے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمائندگی کی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت وقار اور
شجاعت کے ساتھ اسلام کا تعارف کرایا۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم جہالت کی حالت میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، بدکاریاں کرتے، صلہ رحمی توڑ دیتے، ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک نبی بھیجا جس کا حسب و نسب، صداقت، امانت اور پاکیزگی ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور شرک چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور خون ریزی سے بچنے کی تعلیم دی۔ اس نے ہمیں زنا، جھوٹ، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر بہتان لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ ہم نے اس کی بات مانی اور اس کی اتباع کی۔ اس کے بعد نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارے نبی پر اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہوا ہے؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کرنا شروع کی، جن میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ یہ آیات سن کر نجاشی اور اس کے درباری اتنے متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نجاشی نے کہا، بے شک یہ کلام اور جو حضرت عیسیٰ لائے ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے۔ قریش کے نمائندے منظر دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ عمرو بن عاص نے ایک اور چال چلی۔ اس نے کہا، بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عجیب باتیں کہتے ہیں، انہیں بھی سن لیجئے۔ نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پوچھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور مریم کی طرف ڈالا ہوا روح ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس بات سے زیادہ نہیں جو تم نے کہی ہے۔ یوں اس نے قریش کے وفد کو تحائف لوٹا دی اور مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ حبشہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ ناظرین، نجاشی کا یہ فیصلہ تاریخ میں عدل و انصاف، رواداری اور مذہبی آزادی کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کے دلوں کو سکون دیا اور کفار کے مظالم سے بچنے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو خطبہ آج بھی ہمارے لیے ایمان، استقامت اور حکمت کا عظیم سبق ہے۔ یاد رکھیں، نجاشی کا یہ کردار نہ صرف تاریخ کا روشن باب ہے بلکہ عدل، رواداری اور مذہبی آزادی کی ایک مثال بھی ہے۔ حبشہ کی ہجرت اسلام کے ابتدائی دور میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس نے مسلمانوں کو مضبوطی عطا کی اور اسلام کے پیغام کو پھیلانے میں مدد دی۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز خطبہ، سورہ مریم کی تلاوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نجاشی کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو ایک خط لکھا جس میں انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ اس خط کا متن نہایت پیار اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو سلامت رہیں گے۔ میں آپ کو اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں اور جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ روایت بتاتی ہیں کہ جب نجاشی کو خط موصول ہوا تو انہوں نے اس خط کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر پر رکھا۔ خط کے الفاظ نے ان کے دل کو روشن کر دیا اور وہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ اللہ کا سچا پیغام ہے۔ نجاشی نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جوابی خط لکھا جس میں فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور میں نے آپ کی باتوں پر ایمان لایا۔ میں نے آپ کی تعلیمات کو سمجھا اور دل سے قبول کیا۔ روایت کے مطابق نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پر کچھ تحائف بھی بھیجے اور اسلام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی حفاظت جاری رکھی، قریش کے سفیروں کی سازش کو ناکام بنایا اور مسلمانوں کو مکمل آزادی دی۔ یاد رکھیں، نجاشی کا اسلام قبول کرنا تاریخ اسلام کا ایک شاندار واقعہ ہے۔ ایک غیر مسلم بادشاہ کا دین حق کو قبول کرنا نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث خوشی تھا بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے اسلام کے عالمگیر پیغام کو تقویت دی تھی۔ نجاشی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دل میں انصاف، سچائی اور خیر کا جذبہ ہو تو اللہ ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
آپ کو بتاتے چلے کہ نجاشی پہلے غیر عرب بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، حالانکہ ان پر کوئی زبردستی نہیں تھی۔ ان کا اسلام اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر قوم اور ہر دل تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ کسی طاقتور بادشاہ کا دل ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ناقابل فراموش ہے۔ روایت بتاتی کہ ہجرت حبشہ کے بعد نجاشی نے نہ صرف مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ان کے لیے باقاعدہ ایک سیاسی حیثیت بھی قائم کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنی سلطنت میں مکمل تحفظ دیا اور ان کے لیے ایک الگ علاقہ مختص کیا جہاں وہ آزادی کے ساتھ عبادات کر سکیں، اپنے عقائد پر عمل کر سکیں اور تجارت بھی کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑی سفارتی رعایت تھی کیونکہ اس وقت دنیا میں مہاجرین کو اس طرح کی حیثیت دینا ایک غیر معمولی بات تھی۔ نجاشی نے قریش کے سفیروں کو مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے روک دیا اور مسلمانوں کے خلاف قانونی تحفظ فراہم کیا۔ یہ گویا آج کے زمانے میں کسی ریاست کی طرف سے سیاسی پناہ دینے کے مترادف تھا۔ نجاشی نے قریش کے نمائندوں کو صاف کہہ دیا تھا کہ یہ مسلمان میرے مہمان ہیں، انہیں یہاں سے واپس نہیں بھیجا جائے گا اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا ظلم یا زیادتی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ ایک طاقتور حکمران کا بڑا قدم تھا کیونکہ اس وقت قریش عرب کی سب سے بڑی تجارتی طاقت تھی اور ان کی ناراضگی نجاشی کے لیے سفارتی و تجارتی مسائل پیدا کر سکتی تھی، مگر نجاشی نے انصاف اور حق کی خاطر قریش کے دباؤ کو مسترد کر دیا۔ ناظرین، نجاشی کا یہ اقدام اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مثال ہے کہ کس طرح ایک غیر مسلم حکمران نے اسلام کے ماننے والوں کو نہ صرف مذہبی بلکہ سیاسی تحفظ بھی فراہم کیا اور انہیں اپنی سلطنت میں ایک باعزت مقام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حبشہ کی ہجرت اسلامی تاریخ میں نہ صرف ایک مذہبی واقعہ ہے بلکہ بین الاقوامی سفارتکاری اور بین المذاہب رواداری کی بہترین مثال بھی ہے۔ ناظرین، نجاشی کا اسلام قبول کرنے کے واقعے کے علاوہ نجاشی کی وفات اور جنازے کا واقعہ بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ روایت بتا دیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نجاشی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ کا دل رنجیدہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا، آج حبشہ کے ایک نیک بندے کا انتقال ہو گیا، آؤ ہم اس کا جنازہ پڑھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نجاشی کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا غائبانہ جنازہ تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا۔ نجاشی کی قبر آج بھی ایتھوپیا کے شہر نگاش میں موجود ہے جہاں ان کی یاد میں مسجد النجاشی قائم ہے۔ یہ جگہ نہ صرف نجاشی کے ایمان اور نیکی کی علامت ہے بلکہ بین المذاہب رواداری، عدل اور اسلام کی عالمگیر دعوت کی روشن مثال بھی ہے۔ ناظرین، نجاشی کی شخصیت ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کو قبول کرنے والا دل کسی قوم یا علاقے کا پابند نہیں ہوتا بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے۔ نجاشی کے اثار اور دین اسلام کے ساتھ محبت کو آج بھی مسلمان دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ناظرین، آپ نے بادشاہ نجاشی کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا اور اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھایا۔ ہم ہجرت حبشہ اور نجاشی سے جڑے چند مزید تاریخی اور اہم واقعات آپ کے لیے پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اہم واقعہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے ہے جو کہ ایک تاریخ ساز واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب میں ایک عظیم اور روح پرور واقعہ ہے جو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کا حصہ بنا بلکہ اس میں ایک عظیم بادشاہ نجاشی کا کردار بھی نمایاں ہوا۔ یہ نکاح جو حبشہ کی سرزمین پر ہوا اسلامی معاشرتی اقدار، رواداری اور بھائی چارے کی ایک بہترین مثال ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا اصل نام رملہ بنت ابی سفیان تھا، ایک معزز قریشی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ابو سفیان مکہ کے سردار اور اس وقت اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا اور ایمان کی روشنی سے اپنے دل کو منور کیا، لیکن مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے باعث وہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوئیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر عبید اللہ بن جہش بھی تھے، لیکن بدقسمتی سے عبید اللہ مرتد ہو گئے اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تنہا رہ گئیں۔
حبشہ میں ایک اجنبی ملک میں ایک عورت کا اکیلا رہنا ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری مقدر کر رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور اس مقدس رشتے کے لیے خود بادشاہ نجاشی کو وکیل بنایا۔ نجاشی جو خود اسلام قبول کر چکے تھے، اس نکاح کے انتظامات کے دوران نہایت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ نجاشی نے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مہر کی رقم خود ادا کی، جو 400 دینار تھی، اور نکاح کی تقریب نہایت وقار اور محبت کے ساتھ منعقد کی گئی۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک منفرد واقعہ تھا کہ غیر مسلم ملک کے بادشاہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا انتظام کیا اور اسے مکمل کیا۔ نجاشی نے مسلمانوں کے لیے نہ صرف ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کی، بلکہ ان کے مذہبی جذبات اور عبادات کا مکمل احترام بھی کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر خوشی اور شکر کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ نکاح ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انہوں نے نجاشی کی مہمان نوازی، احترام اور محبت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ حضرت حبیبہ کا نکاح حبشہ کی سرزمین پر ہوا، لیکن اس کا اثر پوری اسلامی دنیا پر ہوا۔ یہ نکاح اس بات کا مظہر تھا کہ اسلام کی روشنی صرف عرب کی سرزمین تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے والی ہے۔ ناظرین، نجاشی کے کردار کو دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، بلکہ عدل، رحم اور رواداری کا مکمل نظام ہے۔ نجاشی نے نہ صرف حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا انتظام کیا، بلکہ مسلمانوں کو حبشہ میں مکمل آزادی دی، ان کے دین کی حفاظت کی اور قریش کے سفیروں کو واپس کر کے مسلمانوں کی حمایت کا عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کی جانے والی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ ایک مظلوم خاتون جو اپنے ایمان کی خاطر وطن چھوڑ کر ایک اجنبی ملک میں جا بسی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ حضرت حبیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بن کر اہل بیت کا حصہ بنی اور ان کی زندگی ایک روشن مثال بن گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں نجاشی کی عظمت اور انصاف پسندی کی یاد دلاتا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ جس نے حق کو پہچانا، سچائی کو قبول کیا اور مسلمانوں کے لیے امن کا قلعہ بن گیا۔ تاریخ کے اوراق میں سنہری الفاظ سے لکھا گیا نجاشی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف اور حق پسندی کسی ایک قوم یا مذہب تک محدود نہیں، بلکہ یہ ایک عالمگیر اصول ہے جو ہر سچے دل میں موجود ہوتا ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خواتین کی عزت و ناموس کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیبہ کے جذبات کا خیال رکھا، ان کے غم کا مداوع کیا اور انہیں اپنی زوجیت میں لے کر عزت کا مقام دیا۔ آج بھی جب ہم حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی کے اس کردار کو یاد کرتے ہیں تو دل ایمان سے بھر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کے لیے کس طرح راستے کھولتا ہے اور ان کے صبر، قربانی اور ایمان کا انعام دنیا و آخرت میں عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام کا ابتدائی دور انتہائی کٹھن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو سخت مشکلات کا سامنا تھا، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی شامل تھے۔ ہجرت حبشہ کے خاص واقعات میں ایک واقعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ بھی ہے۔ آئیے آپ کو اس واقعے کی مختصر تفصیل بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ابتدائی صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کی راہ میں شدید آزمائشوں کا سامنا کیا۔ آپ نہایت نرم دل، خوش اخلاق اور مالدار شخص تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دو ہجرتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ روایت بتاتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں کفار قریش کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ یہ واقعہ سن 590 میں پیش آیا، جب حالات اس قدر بگڑ گئے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس وقت نجاشی بادشاہ، جو حبشہ کا عادل حکمران تھا، کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ انصاف پسند اور رحم دل ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو وہاں جانے کا مشورہ دیا۔ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ
حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں کہ ہمراہ شامل تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت ایک نیک اور باپردہ خاتون تھیں اور ان دونوں کا سفر نہایت تکلیف دہ مگر ایمان افروز تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر ایک اجنبی ملک کی طرف جانا ان کے ایمان کی پختگی کا مظہر تھا۔ روایت کے مطابق کچھ عرصے بعد ایک افواہ پھیلی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے، جس پر حبشہ کے مہاجرین نے خوشی خوشی مکہ واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واپس مکہ آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر محض ایک افواہ تھی اور قریش کی دشمنی جوں کی توں قائم تھی اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سلسلہ بدستور جاری تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دوبارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ البتہ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے بھی مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں اور ہجرت کی تعریف فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دو ہجرتیں، پہلے حبشہ اور پھر مدینہ، اسلامی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتی ہیں۔ آپ واحد صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کیا اور دو ہجرتوں کا شرف پایا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ نے اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، غزوات میں شرکت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر لبیک کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانیاں آج بھی امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کا ایمان، صبر اور وفاداری تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے گئے ہیں۔ ناظرین، ہجرت حبشہ کا ایک اور حیرت انگیز واقعہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ کا واقعہ ہے، جو ہجرت حبشہ میں اس خاندان کی قربانی اور جدائی کی آزمائش کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں جب مسلمانوں پر مکہ میں ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، لیکن ان کی ہجرت ایک بہت بڑا امتحان بن گئی۔ حضرت ابو سلمہ نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو ساتھ لیا اور حبشہ کی طرف نکلے، لیکن راستے میں بنو مخزوم اور بنو عبد الاسد کے افراد ان کے درمیان آ گئے، کیونکہ ام سلمہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا اور ابو سلمہ کا تعلق بنو عبد الاسد سے۔ دونوں قبیلوں کے افراد نے ان کا راستہ روک لیا۔ بنو مخزوم نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی ام سلمہ کو اس طرح جانے نہیں دیں گے اور اسے روک لیا، جبکہ بنو عبد الاسد نے کہا کہ ہمارا بچہ سلمہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہم اسے لے جائیں گے۔ اس طرح یہ معزز خاندان ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ حضرت ابو سلمہ کو اکیلے حبشہ روانہ ہونا پڑا۔ حضرت ام سلمہ مکہ میں اپنے قبیلے کے ہاں قید ہو گئیں اور ان کا بیٹا حضرت سلمہ ان کے شوہر کے قبیلے کے پاس چھین لیا گیا۔ کہتے حضرت ام سلمہ نے مکہ میں رہ کر 1 سال تک روتے روتے گزارا۔ وہ روزانہ مکہ کے باہر بیٹھ جاتی اور اپنے شوہر اور بیٹے کو یاد کر کے آنسو بہاتی، مگر کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ آخر کار ان کے قبیلے کو رحم آیا اور کہا کہ ہم تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے دیتے ہیں۔ پھر بنو عبد الاسد نے بھی بچے کو واپس کیا۔ تب حضرت ام سلمہ تنہا بیٹے کو گود میں لیے حبشہ کی طرف روانہ ہوئیں اور راستے میں حضرت عثمان بن طلحہ نے ان کی مدد کی۔ ناظرین، یہ واقعہ بھی قربانی، صبر اور اللہ پر بھروسے کی ایسی مثال ہے جو کم بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ام سلمہ کی ہجرت نہ صرف ایک عورت کے عزم کی کہانی ہے بلکہ اسلامی تاریخ کی ایک لازوال داستان بھی ہے کہ کیسے عورتوں نے بھی دین کے لیے اپنی جان و مال، حتیٰ کہ اپنی اولاد کی جدائی تک برداشت کی۔ یاد رکھیں، یہ واقعہ ہجرت حبشہ کے تناظر میں ایک الگ رخ دکھاتا ہے کہ کس طرح قبیلوں کے تعصبات نے رکاوٹیں پیدا کیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے صبر پر ان مشکلات کو دور کیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ہجرت حبشہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ اس ہجرت کے اختتام کی بات کی جائے تو اس کا اختتام بھی نہایت خوشگوار انداز میں ہوا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حبشہ میں مقیم مسلمانوں نے مدینہ واپس آنے کا ارادہ کیا۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ظلم و ستم کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی تاکہ وہاں کے عادل بادشاہ نجاشی کی سرپرستی میں دین اسلام پر عمل کر سکیں۔
یہ قافلہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی قیادت میں تھا، جنہوں نے حبشہ کے دربار میں اسلام کی تعلیمات کو بڑے وقار سے پیش کیا تھا اور جن کی قیادت میں مسلمان وہاں ایک محفوظ ماحول میں زندگی گزار رہے تھے۔ کہتے ہیں جب مکہ مکرمہ کی فتح کی خبر حبشہ کے مسلمانوں تک پہنچی تو ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تڑپ اور اسلام کے مرکز مدینہ منورہ میں واپس جانے کی شدید خواہش پیدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی واپسی کے ارادے کو سراہا اور انہیں مدینہ واپس آنے کی اجازت دی۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ بڑی مسرت اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ مدینہ پہنچا۔ حضرت جعفر کی مدینہ واپسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بے مثال خوشی کا موقع تھا۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھے آج کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کے آنے کی۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور ان کی قربانیوں کے اعتراف کی ایک شاندار مثال ہے۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے بلکہ ایک عظیم دائی اور قربانی دینے والے شخص بھی تھے، جنہوں نے حبشہ کے دربار میں اسلام کا دفاع کیا اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے نجاشی کے دل کو جیتا تھا۔ ان کی واپسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خوشی کا باعث بنی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے استقبال کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا۔ ان کی آمد پر مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ صحابہ کرام نے ان کی قربانیوں کو سراہا اور ان کی بہادری اور استقامت کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی عزت افزائی کی۔ ناظرین، یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اس بات کی روشن دلیل ہے کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جاتی اور اللہ تعالیٰ ان کے صبر و استقامت کا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ حبشہ کے مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ پردیس میں گزارا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو مدینہ کی خوشبو سے معطر کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال اس محبت اور شفقت کے ساتھ کیا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ واپسی اس حقیقت کو بھی ظاہر کرتے کہ اللہ کے راستے میں دی گئی قربانیاں ایک دن ضرور رنگ لاتی ہیں۔ مسلمانوں کا حبشہ کی سرزمین پر قیام، نجاشی کی حمایت، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت اور ان کی مدینہ واپسی ایک عظیم مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے مددگاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدردانی ان تمام مسلمانوں کے لیے ایک پیغام تھی کہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں دین کی خدمت شروع کی اور یوں ہجرت حبشہ کا یہ باب اسلامی تاریخ میں صبر، قربانی اور اللہ کی مدد پر یقین کا ایک سنہری باب بن کر رہ گیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اور سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔